اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر سیدہ ہجامہ اینڈ ہیلنگ ایکسپرٹ۔ ہجامہ کیا ہے؟ ہجامہ ہمیں اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے تو اس کے دو پوائنٹ آف ویو ہے۔ نمبر ایک ہے سائنٹیفک اور نمبر ٹو ہے اسپریچل۔ اگر ہم اسپریچل پوائنٹ آف ویو کی بات کرتے ہیں تو ہجامہ ایک سنت تھراپی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا ہمیں، اور ہجامہ ہمیں شب معراج کی رات کو ایز اے گفٹ دیا گیا، اور ساتھوں آسمان کے فرشتوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہجامہ کریں اور اپنی امت کو میسج دیں کہ وہ ہجامہ کروائیں۔ ان امثلہ متدویتم بالحجامہ، کہ بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ ہجامہ لگانا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ آف ویو کی طرف، وہ ہے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو۔ اگر ہم اس کو تھوڑا ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جتنے بھی ڈیڈ سیلس ہیں، نیگیٹو انرجیز ہیں، جس انوائرمنٹ میں آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، جتنی بھی آپ نیگیٹو وائبس انرجی اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں، ان سب کو ریموو کرنے کے لیے ہجامہ از دا بیسٹ تھراپی۔ میں نے ابھی تک اپنی لائف میں کوئی ایسی تھراپی نہیں دیکھی جو کہ 3 in 1 ہو، جو کہ ویٹ کپنگ بھی ہے، ڈرائی کپنگ بھی ہے، مساج کپنگ بھی ہے۔ اس میں ایک پریشر بھی ہے، ایک پنچر بھی ہے، اور مساج ریلیکسیشن بھی ہے۔ تو اتنی اچھی جو ہے وہ ریمیڈی ہے، اتنی اچھی یہ تھراپی ہے، تو ہجامہ کے بارے میں جتنا بھی ڈسکس کیا جائے تو کم ہے، لیکن یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ ہجامہ کیوں کروایا جائے؟ ایز اے مسلم اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہجامہ کیوں کروایا جائے گا، جواب بہترین ہے کہ جس چیز کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کر دیا تو وہ ایک لاک ہو گیا، وہ اسٹیمپ لگ گیا کہ وہ کرنا ہے، وہ ایک آرڈر ہے جو ہم نے کرنا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور اگر ہم سیکنڈ پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہیں تو وہ ہے ہمارا سائنٹیفک۔ تو اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں جتنے ڈیڈ سیلس ہوتے ہیں، جتنی بھی آپ کی انرجی ہوتی ہے نیگیٹو، وہ سب کو ریموو کرتا ہے، آپ کو ریفریش کرتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو فریش کرتا ہے، کیونکہ جب باڈی سے آپ ایک گندگی نکل جاتی ہے، کسی بھی چیز سے اگر گندگی نکلتی ہے تو وہ چیز فریش ہوتی ہے، وہ آپ کو پازیٹیو وائب دے رہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہجامہ بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو پازیٹیو وائب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ہجامہ کی میں نے آپ کو بتایا کیا ہے، اس کی کائنڈس آف ہجامہ بھی بتا دی، ہجامہ کیوں کروایا جائے یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجامہ کی پریکاشنس کیا ہیں، ہجامہ کروانے سے پہلے ہمیں کرنا کیا چاہیے، جو کہ ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ ہجامہ کروانے جاتے ہیں، آپ اپنی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بک کرواتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی احتیاط کیا ہے۔ نمبر 1 ہوتی ہے کہ آپ شاور لے کے نہ جائیں، کیونکہ آپ کا بلڈ کا سکون میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے، یہ کوئی عام ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ ہر چیز کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس طرح ہجامے کے پریکاشنس ہوتے ہیں کہ بلڈ کو سکون میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسی کوئی میڈیسن جو کہ جس سے کہ آپ خون پتلا کرنے کی کوئی کھاتے ہوں تو وہ آپ کو 24 گھنٹے اوائڈ کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 3 فاسٹنگ از اے مسٹ۔ 2 hours کی فاسٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے ہجامہ کروانے سے پہلے، جو کہ کافی لوگوں کو میں نے دیکھا جو نہیں بتاتی۔ دیکھیں ہر تھراپی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک فارمولا ہوتا ہے جس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہجامہ کروانے سے پہلے آپ یہ 3 پریکاشنس لازمی کریں تاکہ آپ کو ہجامے کا بہترین رزلٹ ملے۔ اب ہجامہ کے اگر دیکھا جائے تو ہجامہ از اے بیسٹ تھراپی، آل تھراپیز کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ ایک بیسٹ تھراپی ہے۔ تو سوچ کیا رہے ہیں، موبائل اٹھائیں، واٹس ایپ نمبر ہمارا لوڈ کریں۔ اچھا جناب، اب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ فرض کریں اگر آپ کو نہیں بتایا کسی نے تو آپ ان ویڈیو کو دیکھیں، آگے شیئر کریں لوگوں کو، کیونکہ ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آگے وائرل کریں، کی ویڈیوز کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ آگے شیئر کرتے ہیں، جبکہ ان کے کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتے، لیکن ان چیزوں کو شیئر کرنے کا آپ کو ڈبل ثواب بھی ہے اور آپ کو فائدہ بھی ہے، اور لوگوں تک آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔